جی سر. یعنی فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا تو اس کی پہلی خبر دینے والا آدمی جو ہے وہ اس کو دانشور کا. ہمارے جو صحافی شام کو بیٹھتے ہیں چینلز کے اوپر وہ رپورٹر ہے, وہ مخبر ہیں, یہ رپورٹر ہے. اور ہم نے ہمارے عام آدمی نے اس کو دانشور سمجھ لیا, عالم سمجھ لیا. اب ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو ادیب بھی تھا, جو جنرل جس کو آپ ادیب کہہ سکتے ہیں, ہم سب ادیب بیٹھے ہیں, ہمارا مسئلہ ہوا ہے شناخت کا. جی سر. ہمیں اپنی شناخت نہیں ہو پا رہی. جو یورپ کے آپ جن ادیبوں کی بات کر رہے ہیں ان کے ڈانٹے جا کے مسلم نابغوں سے ہوتے ہوئے پیچھے یونان تک جاتے, اسپین سے یونان سے وہ جاتے تھے, ان کا مطالعہ موجود تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہیرو یہاں پر 47 کے بعد ہی سارا ہوگا, یا پیچھے تھوڑا چلے سر سید تک چلے جاتے ہیں. جو یہاں کا ہیرو تھا پانینی, اب میرے نام کے ساتھ قریشی لگتا ہے, میرا ڈی این اے کرائم, میرے نسلوں میں کوئی قریشی عرب میں گیا ہو, گیا بھی ہو تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں قریشی نام کے ساتھ لگتا ہے, لیکن یہ کتنا ظلم ہے میرے ساتھ کہ جو میرا اصلی دادا تھا, جو ہندو ہوگا یا بدھ مت ہوگا, جو بھی دادا تھا میرا, اس کی بجائے وہ میرے اجداد نے دیکھا کہ عزت رسپیکٹ اس میں ہے کہ دادا بدلا دو, تو دادا اتو چوک کے محمد عباس پال, دادا کوئی رام سنگھ سی تے محمد عباس پال, انہوں نے اسی دادے بدلا لینے, اسی اپنے پیور بدلا لینے. ساڈا شناخت کا مسئلہ بن گیا. ادھر ڈاکٹر گھوش تھا, میں ٹیکسلا کرانے والا, ڈاکٹر گھوش تھا, وہ پیدائشی اندھے نابینے گونگے بہرے کا بلیڈ کی ایک کات سے علاج کیا کرتا تھا. اس کے پاس جو طب کے شہزادے پڑھتے تھے, وہ ایک شہزادہ اس کے پاس آیا فائنل تھیسس وغیرہ کے لیے, روایت ہے, تو اس نے کہا جی مجھے تم اس طرح کرو, ٹیکسلا کی وادی میں اترو اور کوئی ایک ایسی بوٹی لا دو جس میں کسی بیماری کا علاج نہ ہو, تو تب تم پاس ہو جاؤ گے. وہ بندہ 3 دن یا 3 مہینے لگا, 3 مہینے کے بعد واپس آ کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں, میں فیل ہو گیا, مجھے ایسی کوئی بوٹی نہیں ملی. تو گوشت نے کہا تم باقی پاس ہو گئے, یہ تمہارا. تو یہاں پر وہ گوشت تھا, چانکیا تھا, چانکیا ہمارے لیے ویلن ہے. اب سکندر اعظم عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال 400 سال پہلے آتا ہے, اور وہ سکندر عیسیٰ سے بھی پہلے آ رہا ہے, اور اس کو یہاں پر پورس مانڈو میٹر لگا رہے ہیں. لیکن چونکہ پورس ہندو ہے, تو ضیاء الحق صاحب نے جو ہمارے دماغ میں پور کیا ہے, ہم نے اپنے بچوں کا نام سکندر رکھ دیا اس لٹیرے کے نام کے اوپر, لیکن کسی بچے کا نام پورس نہیں رکھا کیونکہ وہ ہندو ہے. ہمارا مسئلہ شناخت کیا ہے, ہم نے اپنے تہذیبی جو ہمارے تہذیبی یا ہمارے علمی ماخذ تھے نا, ان ماخذات تک ہماری رسائی بند ہو گئی. تو پھر ہمارا ادیب جو ہے وہ دانش کی اس سطح پہ نہیں رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سقراط کے بعد اگلا ادیب بڑا پیدا ہوتا, ایک نسل تو پیچیدہ در پیچیدہ ہوتی ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں ہماری آمد نال غلط جگہ سے کٹ گئی. ہمیں وہ تہذیب سے جو خوراک ملنی تھی نا, جو ہمیں علم کے جو ماخذ تھے ان سے جو خوراک ملنی تھی, ہمیں جھوٹ پڑھا دیا گیا. ہمیں کہا گیا اس پہاڑی کے پیچھے بالکل جنگل ہے, حالانکہ اس طرف پورا ایک شہر آباد تھا. تو ہمارا ادیب کٹ گیا. میں ذہن میں 2-3 باتیں یاد آ رہی ہیں. BZU شعبہ اردو میں نا ایک کتاب کی تقریباً رونمائی تھی, میاں چنو کی معذور خاتون ہے, کوئی نام نہیں یاد آ رہا. وہاں پر ایک مخصوص طبقہ کو نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جو بھی خطیب آ رہا نا مقرر, وہ ایک طبقے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جنس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کے کافی دیر بعد جو سربراہ بنے انہوں نے کھلم کھلا مطلب جنس پہ گفتگو کی, ان کا ٹاپک ہوتا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر نواز صاحب آئے, انہوں نے آتے ہی ایک بات کی, جو سماج ہے وہ سنگل فرد سنگل دماغ کا آدمی نہیں ہوتا, اس میں سب ہوتے ہیں, اور سماج تبھی وجود میں آئے گا جب سبھی مل کے رہیں گے. تو جہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کی گفتگو نہیں ہے, سماج کی گفتگو ہے. اب ہمارا المیہ بھی یہ بنا کہ اگر میں لیفٹ سے ہوں تو میں لیفٹ ہی پہ رہتا ہوں, اگر میں رائٹ پہ ہوں تو میں رائٹسٹ ہی رہتا ہوں. ابھی سٹارٹ میں دوسری طرف آنے لگا میں ایک اور بات, آپ نے وہ شادی پر گفتگو کی کہ صحابہ کرام ایسا موجود ہے کہ وہ بیٹے کے لیے شادی کے لیے کہ کیا پہچان, لڑکی والے نے اس کو پسند کیا, انہوں نے کہا جی آپ کر لیں, اور انہوں نے کر لیا. سیدہ خدیجہ کا نکاح انہوں نے خود بھیجا ہے. جی بالکل. ہمارے روایت پسند طبقے میں جوید اکبر انصاری کا مکتبہ فکر بہت مضبوط ہے کراچی میں. وہ شبلی نعمانی وغیرہ کے خلاف بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ان میں اعتزال تو ہے تھوڑا بہت کہہ لیں. تو اب ان کی فکر پہ تنقید کی بجائے ان کا جو نمائندگان ہے وہ ایک واقعہ بہت اٹھاتے ہیں, حالانکہ وہ ارریلیونٹ ہے, اس کی ذات کا ہے.
وہ بیٹے کو شادی کے لیے گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے لڑکی اچھی لگی اور اس نے اپنی شادی کر لی، حالانکہ اس میں کوئی گناہ نہیں، ایک حلال کام کیا ہے۔ دیکھیں وہی آپ کی بات آ گئی نا سر، کلچر والی۔ سر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح حضرت عبداللہ کا کرنے گئے نا، تو انہوں نے بی بی آمنہ سے ان کا نکاح کیا اور اسی دن ان کی آمنہ کی خالہ سے اپنا نکاح کیا، ٹھیک ہے؟ اور عرب کے معاشرے میں ایسی میں کوئی برائی نہیں، یعنی گیا تو وہ اپنے بھتیجے کی شادی کرنے گیا تھا نا، اور جا کے اس نے اپنی بھی شادی کی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد ہی جو دو چچا ہیں آپ کے عباس اور حمزہ، اسی سے پیدا ہوئے، جو آپ کے تقریباً ہم عمر ہیں، 1-2 سال کا فرق ہے، حمزہ آپ سے 2 سال بڑے تھے۔ یہ عرب معاشرے میں تو یہ چیز تھی، مگر ہماری ثقافت اس کو نہیں ڈاپ کر۔ سر اب میں وہی رپورٹر اور دانشور کے فرق کی طرف اور مکالمے کی طرف ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ٹیچا وطنی میں نا ایک عالم دین ہے اور وہ بیسیکلی سوشالوجسٹ ہے، مولانا شیرانی، اگر آپ سنیں تو وہ مذہب کی بجائے عمرانیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے ان دنوں میں پاکستان اور وہ ٹی ٹی پی کے جھگڑے چل رہے تھے اور کوئی وفد بھی بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کیا ہوگا، تو انہوں نے وہی بات کی آپ کی کہ شام کو جیو کو سن لینا۔ دوبارہ پھر آگے وہ طالبان پہ جی ہو رہا ہے، جی وہ مکالمہ وفد بن گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے دوبارہ کیا فرمایا کہ یار شام کو چینل سن لینا، مین جی رپورٹر ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کچھ گفتگو کی، وہی جوید اکبر انصاری کا جو مکتبہ فکر ہے نا، وہ یورپ کے ساتھ قطعاً مکالمے کے حامی نہیں، مجادلہ کے حامی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا مکالمہ کیتھولک کے ساتھ ہوگا، پروٹیسٹنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جدید سرمایہ دارانہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے شیرانی صاحب سے گفتگو شروع کی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں جن کو ہم اصول کا اختلاف کہتے ہیں وہ تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے۔